السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان کے بعد فوراً ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ تو رمضان کی عبادت، روزے وغیرہ ختم ہوئے کہ اللہ نے پھر دوسری اہم اور امپورٹنٹ عبادت کے دن ہمیں دے دیے۔ حج کے اعمال اگرچہ ذی الحجہ کے کچھ دنوں میں کیے جاتے ہیں، لیکن حج کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے شوال سے ہی۔ تو اگر کوئی شخص شوال میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو مستحب بھی ہے، باندھ سکتا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، شروع ہو گئے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اور خصوصاً ذی الحجہ کے 10 دن جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فجر کی، 10 راتوں کی، اور طاق اور جفت کی، والشفع والوتر، اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس میں کوئی خاص حکمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کس کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، بہت سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اور یہ انشاءاللہ 7-8 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی مبارک رات ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن کی ایک روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ 1 سال کے برابر دیتے ہیں۔ 1 سال روزے کے برابر اس کا ثواب دیتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن کے۔ 10ویں کو تعید ہو جاتی ہے، اور اس رات کی، 1 رات کی عبادت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کا کسی کو موقع دے دے۔ تو یہ بہت ہی اہم، امپورٹنٹ اور فضیلت والے دن اور رات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جو 1 ہفتے کے بعد ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی اور اس پر عمل کی، اور اس میں جو کچھ اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اس کے ہمیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا انعام ہم بندوں پر ہوتا رہتا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ جہاں رمضان کی عبادتیں ختم ہوئی کہ حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور یہ حج کے موقع پر کی 2 عبادتیں ایسی ہیں جو کسی اور وقت میں نہیں کی جاتی۔ یہ ترتیب ایسی ہے، مثلا نماز اگر ہیں تو فرض نمازیں 5 تو اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن 5 فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز ہے، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کا عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ روزے ہیں
رمضان کے فرض روزے تو اس کے لیے ایک وقت ہے، ایک مہینہ رمضان کا، لیکن رمضان کے علاوہ جتنے بھی ہم روزے نفل رکھیں گے سال میں وہ رکھ سکتے ہیں اور نفل روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ بھی ایک مقدار ایک سال میں فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ سال بھر میں جتنی بھی ہم نفلی صدقہ خیر خیرات کریں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ عبادت کہلائے گی۔ لیکن یہ دو عبادتوں کو دیکھیے جو خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے موقع پر عطا فرمائی، ایک تو قربانی اور ایک حج۔ حج جو ہے وہ مخصوص اعمال کا نام ہے کہ آدمی مکہ مکرمہ، اسی طرح مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں جا کر وہ اعمال ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ وقت متعین ہے کہ 8 کو مینا چلے جائے، 9، 10، 11، 12 اور 13 بھی مان لو، یہ اتنے اوقات ہے، اتنے دن ہے، اتنے اوقات میں یہ دو عبادتیں کی جاتی ہے، حج کی اور قربانی کی۔ تو یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ سال میں کسی وقت اگر کریں تو بالکل ادا نہیں ہوگی، اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی اور مہینے میں چلے جائے مکہ میں اور وہاں سے پھر مینا جائے، عرفات جائے، تو کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی رکن ادا نہیں ہوگا۔ مینا میں ٹھہرنا کوئی عبادت نہیں ہے، مزدلفہ میں رات رکنا، ان دنوں کے علاوہ میں جو حج کے ہیں 5 دن، اس کے علاوہ میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، جو حقیقت میں حج کی ادائیگی کی ایک شکرانہ ہے، نذرانہ ہے، یہ بھی اگر کوئی ان دنوں کے علاوہ میں جانور ذبح کر کے اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نفلی صدقہ آپ کر سکتے ہیں، جانور ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک قربانی ہے وہ قربانی ان دنوں کے علاوہ کے اندر نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ خاص کی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے جس سے ان کی فضیلت معلوم ہوئی ہے، اور ہمارے اندر تو یہاں بہت زیادہ نہیں، لیکن الحمدللہ جو لوگ اس کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں باقاعدہ ان 10-9 دن کے روزے رکھتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے رکھتے ہیں، اور اس کی عبادتیں، اس کے اندر ذکر و تلاوت، اذکار یہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی ہی فضیلت ہے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ہے۔ اور لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ان راتوں میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں میں عبادت کے لیے توفیق نصیب فرمائے، اور ان اوقات کو غنیمت سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حال پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے وہ دن خود اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی برکت والا، کوئی مبارک نہیں ہے جب تک کہ اللہ نے اس کو اس عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اللہ نے جس چیز کو جس عبادت کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس میں برکت اور فضیلت آ جاتی ہے، ورنہ عام جیسے اور دین ہے ویسے یہ بھی دین ہے، لیکن اللہ نے اس میں کچھ سنتیں جاری کی ہے، اپنے انبیاء کے کچھ یادیں اس میں جاری کی ہے، کچھ عبادتیں اس میں جاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر فضیلت اور اس کے اندر برکت وغیرہ آ چکی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قربانی ان دنوں میں ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو، نصاب ہو، اس پر حنفی حضرات کے یہاں قربانی ہر ایک شخص پر واجب ہے، اور ان دنوں میں قربانی ہی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ چلو فلاں ملک میں بہت پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اس جانور کے پیسے وہاں بیچ دیتا ہوں، جانور کو ذبح نہ کیے جائے، پیسے صدقے کر دیے جائے، تو ادا نہیں ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، قربانی کا جانور کے لیے کسی کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں کہ چلو فلاں ملک میں اپنی قربانی کا جانور کا وکیل فلاں کو بنا دیتا ہوں اور وہ میری طرف سے وہ میرے نام سے قربانی ادا کر دے، تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ چاہے کہ قربانی کا عمل نہ کرے
اور اس عمل کی بجائے پیسے کو خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی مستقل ایک واجب عبادت ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اس لیے قربانی کا بھی ایک عجیب ثواب ہے، عجیب ٹیسٹ ہے۔ فرمایا کہ جب خون کا قطرہ زمین پر نہیں قطرہ جانور کا، اس سے پہلے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنا ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، مطلب کہ بے شمار، کوئی بال کو گن نہیں سکتا، بے شمار اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس پر عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، ہم سب کو ابھی سے اپنی قربانی کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہاں پتہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ جانور پہلے سے خرید لیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے اس کے ساتھ ان سے محبت کیا جائے، اور پھر جب اس کے گلے پر چھری پھیرے تو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے بچے کے گلے پر یا ہمارے گلے پر چھری پھیر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اپنا وکیل کسی کو دوسرے ممالک میں بھی بنا سکتے ہیں کہ جہاں وہ ہماری طرف سے قربانی کر سکے، اور ان دنوں میں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح حج، اب اس وقت تو حالات بھی ایسے ہیں کہ جو جانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں جا سکے، لیکن جو لوگ گئے ہیں اور ویسے بھی جو حجاج کرام وہاں ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر حج کو نہ جا سکے تو جو حاجی حضرات وہاں پر ہے ان کی کم از کم ہم مشابہت اختیار کریں، ان کی مشابہت اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پایا رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اللہ ان کا حصہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے۔ وہ یہ ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے ناخن نہ کاٹے، ہمارے ہاتھ پیر کے ناخن اور بال وہ نہ کاٹے، اس لیے کہ حاجی حضرات بھی جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کے بعد وہ اپنے ناخن اور باٹ وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم فرمایا کہ تم بھی اپنے مقام پر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ حاجیوں کے ساتھ کی مشابہت ہے، اور اس مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف کھینچی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رحمت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہے، اسی طرح ناخن کا نہ کاٹنا، اسی طرح قربانی کا کرنا، یہ ساری ان حجاج کرام کے ساتھ کی مشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تشبیہ سے، اس مشابہت سے، اس لیے کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کسی کو کسی پلیئر سے محبت ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کسی اداکار سے محبت ہے، کسی کو اللہ جانے کوئی گیم سے محبت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو سمبل ہوتا ہے، اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر کرتے پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو اسی کے پہنتے ہیں۔ ہیٹ پہن، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جب ہیٹ پہنتے ہیں تو اوپر سامنے ہی بالکل اس کا کوئی سمبل ہوتا ہے، ہیٹ کے اوپر NY لکھا ہوتا ہے یا کسی پلیئر کا لکھا ہوتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو پیشانی سب سے اشرف عضو ہے ہمارا، سارے باڈی کے عضو میں سب سے اشرف اور اعلیٰ عضو جو کہا جائے گا ہمارا وہ پیشانی ہے، اور اسی پیشانی پر ہم سامنے یہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اسی کے ساتھ جھکتے ہیں۔ اتنی محبتیں ہمیں دوسروں کے طریقوں سے ہوتی ہیں، غیروں کی مشابہت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے اتنی محبت اور والہانہ عشق و تعلق ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کی سنتیں ادا کریں۔ ہم اپنی نبی کی سنتیں لباس کو اپنائیں۔ ان لباس کو اپنانے میں تو ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں، مولانا یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی ضروری ہے؟ ارے بھائی، نبی کی سنت ہے۔ یہ گیم کے والا جو شرٹ پہننا وہ کون سا ضروری ہوتا ہے؟ اس کو کیوں پہنتے ہیں؟ وجہ جب پوچھی جاتی ہے تو یہی نکلتا ہے کہ ان سے ایک تعلق ہے، ان سے ایک انٹریسٹ ہے، وہ فلاں گیم کو چاہتا ہے، اس لیے اس گیم کا جو سمبل ہے، جو پلیئر ہے، اس کی تصویر والا پہنتا ہے۔ یہ ہے تو حاصل یہ نکلا کہ جس کو جن سے محبت ہوتی ہے، جن کو جن سے عشق ہوتا ہے، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا،
اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کے ساتھ مجھے عشق ہے۔ دنیا چاہے مجھے پاگل کہے کہ یہ کیسا پہن کر آیا ہے، کیا پہن کر آیا ہے، کچھ بھی کہے، میں اپنی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ان دنوں میں بھی جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع کی ہے کہ آپ لوگ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، اپنے بالوں کو صاف نہ کرو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹو، اسی طرح قربانی ادا کرو اور اپنے روزے رکھو، رات دن عبادتوں میں گزارو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان مشابہت کا اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ کی شباہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے رحمت عطا فرما دیں گے اور برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ حاجیوں کے ساتھ کی مشابہت کا ہے، لیکن افسوس یہ ہے، صد افسوس ہے، ہزارہ افسوس ہے کہ ہم عام دنوں کو اور ان فضیلت والا دنوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جیسے عام دنوں میں بھی ہم اپنی لغویات میں، غیبتوں میں، چغلی میں، ادھر ادھر میں وقت پاس کرتے ہیں، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اب کون سے دن شروع ہوئے ہیں اور ان دنوں میں ہمیں اپنی زندگی میں کیا فرق لانا چاہیے۔ ان دنوں کے علاوہ میں جو دن ہوتے ہیں ان میں جیسے ہمارے رات دن پاس ہوتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے، ادھر ادھر کی اڑائی، ادھر ادھر کی چلائی، اور آج کل تو یہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فلاں ایسا چل گیا ہے کہ کسی کے اوپر بہتان تراشی، کسی کی غیبت، کسی کے کیا، وہ سب اسی میں ہم لگا ہوا رہتا ہے۔ اس کے اوپر گیا، اس نے فلاں پر فارورڈ کر دیا، اس کے اوپر گیا، اس نے فلاں پر فارورڈ کر دیا، اور سارے کے سارے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ جس طرح غیبت چغلی کا بولنا اور لکھنا یہ حرام ہے، اسی طرح غیبت چغلی کا سننا اور اس کو پھیلانا یہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھنا، گناہوں میں وہ جتنے ملوث ہے، اتنے ہی اس کو فارورڈ کرنے والے اور اس کو سننے والے یہ بھی اتنے ہی ملوث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نظر نہیں آئے کسی نماز کے، یعنی سفر میں تھے حضور، اور حضور سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا تو حضور نے پوچھا کہ بھئی فلاں شخص کا کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں کوئی لفظ کہا، حضور یہ تو منافق جیسا ہے۔ ارے حضور نے فوراً تنبیہ کی کہ دیکھو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں تم کیسے الفاظ کہہ سکتے ہو؟ اس کو وہیں روک دیا، اسٹاپ کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک، بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر سب جمع ہوئے بیٹھے تھے تو وہاں پر حضور نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا کعب کا؟ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں چلے گئے وہ؟ تو کسی ایک صحابی نے، بنو سلمہ کے خاندان کے کسی ایک صحابی نے ان کے بارے میں کہا کہ حضور وہ تو آج کل بڑے مال والے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ہی اندر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ فوراً حضور نے روک دیا۔ کسی اور صحابی نے بھی کہا کہ حضور ایسا بات نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں خیر ہی کو جانتے ہیں کہ وہ بھلے آدمی ہیں، خیر ہے، مخلص آدمی ہے۔ حضور نے بولنے والے کو بھی سٹاپ کر دیا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہوتی ہو، کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہوتی ہو تو آپ اس کو سٹاپ کریں، بند کرائیں، اور اگر آپ بند نہ کر سکتا ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی بیکار بات سنتے ہیں، گناہ کی بات سنتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی تہمت کی بات سنتے ہیں، بہتان تراشی ہوتی ہے، تو پھر معرضون اعرضوا عنہ، وہاں سے اعراض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت کو بیان کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار باتیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، بلکہ کسی کی عزت لوٹی جا رہا ہو، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہو، کسی کے اوپر غلط بہتان کیا جا رہا ہو، ایسی مجلسیں ہوتی ہو۔ اور اب تو مجلس جو ہیں اس کے لیے جمع ہونا ضروری نہیں ہے، آج آن لائن بہت سی مجلسیں ہوتی ہے، آج یہ فون پر بہت سی مجلسیں ہوتی ہے۔
ایک دنیا کے کنارے سے کوئی لکھ دیا، کچھ کر دیا، وہ ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور جتنے پڑھنے والے ہیں، جتنے پھیلانے والے ہیں، سب کو گناہ میں شامل کر دیا، سب کو گناہ میں شامل کر دیا۔ اپنے اندر اگر طاقت ہو تو اس کو اسٹاپ کرو، حضور نے فرمایا کہ اس کو اسٹاپ کرو، اور اگر اسٹاپ نہیں کر سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس گروپ سے نکل جاؤ۔ آج کل تو گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس گروپ سے نکل جاؤ۔ گناہ میں پھنسنے کا جو گروپ بنایا گیا ہو، آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ میرا جہاں پر دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہو، میں اس گروپ میں کیوں رہوں؟ کوئی اللہ والوں کی بات ہو، کوئی اچھے بیانات ہو، اپنی اصلاح کی باتیں ہو رہی ہو، اور وہاں پر اگر کوئی اس کو یوز کرے، اللہ کی اس نعمت کو، نعمت ہے اگر اس کو صحیح یوز کرے، یہ فون وغیرہ، لیکن اگر اس کو غلط یوز کرے تو یہی نعمت ہمارے لیے نقمت اور زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے آج کل ہمارا پھسل جانا، گناہوں میں ملوث ہو جانا بہت ایزی ہے۔ گھر میں آرام سے بیٹھے بیٹھے ہزاروں گناہ ہم کر لیتے ہیں۔ کوئی گناہوں میں کرنے کے لیے مجلسوں میں یا کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک نے کسی کے بارے میں کوئی بات لکھ دی، ہمیں معلوم نہیں کہ صحیح ہے، غلط ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں معلوم نہیں، اور اسی کو آرام سے دوسرے گروپ میں فارورڈ کر دیا، دوسرے کو بھیج دیا۔ اتنا ہی ہم گنہگار ہوں گے جتنا اصل لکھنے والا گنہگار ہے۔ والذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح فحاشی پھیلے اور اس طرح کی غلط باتیں اور غیبتیں اور جھوٹ پھیلے، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اس فون کے پیسے بھرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنی جیب کے پیسے بھر کر گناہ کماتے ہیں، اپنے جیب کے پیسے بھر کر گناہ کماتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر پہنچائے تو اس خبر کو پھیلانے سے پہلے، اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو کہ یہ سچ ہے، جھوٹی ہے، پھیلانے جیسی ہے، نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے آپ نے کچھ قدم اٹھا لیا تو اللہ فرماتے ہیں فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر تمہیں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارا کان یعنی غیبت سننا، بہتان سننا، والبصر آنکھ، غلط چیزیں دیکھنا، والفؤاد اور دل میں کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا، یہ سب اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ ان بعض الظن اسم، بعض ظن گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی تحقیق کے ہمیں کسی کے لیے کوئی پھیلانے کی، کوئی لکھنے کی، کوئی کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس سے۔ اور جو کچھ ہم نے عبادت کر کے، اللہ کے روزے رکھ کر، اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کر کے جو کچھ نور ہم نے اپنا کمایا ہے دل میں، اس کو پھر اندھیرے سے بدل دیا، اس نور کو نکال دیا۔ یہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور گناہوں سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے پھندوں کو ذرا سمجھیے۔ شیطان بہت طرح سے ورغلاتا ہے۔ یہ سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز مت پڑھو، تم فلاں گناہ کرو، یہ نہیں کہے گا۔ اس طرح کے گناہ کو مزین کر کے ہمارے سامنے لاتا ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو میرے سارے نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکی لکھی ہوگی اس شخص کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی، اس لیے کہ میں نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا ہے، میں نے اس کے بارے میں بہتان لگایا ہے، میں نے اس کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات پوری دنیا میں پھیلا دی ہے۔ یہ اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔
کہ میں جتنی مجاہدہ کر کے روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، یہ نیک کام کرتا ہوں، وہ سب اس کے کھاتے میں چلا جائے گا اور میں خالی ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کی ضرور قدر کر کے اس کو اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمد لله الذي أنعم علينا بالأوقات لنغتنمها في الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي لا يعرف قدرهما كثير من الناس، فإن الوقت نعمة تستثمر ولا تهدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، وإن تنظيم الوقت واستثماره يظهر رقي الفرد والمجتمع وتحذرهما. وقد حرص العلماء والمبدعون والمتميزون على استثمار الأوقات، فقدموا للبشرية الكثير من الإنجازات، وخير الناس من استثمر كل وقته بإنجاز العمل الواجب فيه، فأداء الصلاة هو أفضل الأعمال إذا حان وقتها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. ووقت العمل يملأه الموظف مجتهدا في عمله منجزا لمهامه، ووقت الاجتماعات والمواعيد يراعى بدقة ويلتزم به، وكذا الحفاظ على أوقات الآخرين، وتخصيص وقت للأسرة والجلوس مع الأولاد وزيارة الأرحام وتفقد الأقارب. وفي ذلك عمل بالحديث الشريف: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فليحرص الإنسان على أن ينفق وقته في فرض يؤديه، أو واجب يقضيه، أو علم يتعلمه، أو خير يفعله، فينفع نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة والحسن
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر تحية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله